اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 152ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 180 اور 181 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آیت کی تلاوت اور اردو ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے مسلمانوں، یہ بات بھی تم پر فرض کر دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کے مرنے کی گھڑی آ گئی ہے اور وہ اپنے بعد معلومات سے کچھ چھوڑ جانے والا ہو، تو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے وصیت کر جائے، اور جو متقی انسان ہیں ان کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ پھر جو لوگ وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالیں تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدل ڈالیں۔ یقین رکھو اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ ناظرین، فرمایا گیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یعنی لکھا گیا تم پر جس وقت حاضر ہو تم میں سے کسی شخص پر موت۔ کتب علیکم کے معنی آتے ہیں لکھا گیا تم پر، یا فرض قرار دیا گیا تم پر۔ اذا حضر احدکم یعنی جس وقت حاضر ہو تم میں سے کسی شخص پر، یا حاضر ہو تم میں کسی شخص پر، یا موجود ہو تم میں سے کسی شخص پر۔ کون؟ الموت، یعنی موت یا موت کا لمحہ۔ موت اردو میں بھی جانا پہچانا لفظ ہے۔ موت یہاں پر فاعل ہے، یعنی تم میں سے کسی کے لیے موت موجود ہو، کسی شخص کو محسوس ہونے لگے کہ اب وہ دنیا سے جانے والا ہے۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یعنی اگر چھوڑا ہے اس نے مال و متاع تو وصیت کرنا اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، ساتھ دستور کے، اور جو متقی انسان ہیں ان کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ ان ترک خیرا، اگر چھوڑا ہے اس نے مال و متاع۔ لفظی طور پر خیر وہ ہے کہ سب کو مرغوب ہو، مثلا عقل، عدل اور تمام مفید چیزیں۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ مال پر خیر کا لفظ صرف اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ مال کثیر ہو اور حلال ذرائع سے جمع کیا گیا ہو، جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے پاس گئے تو اس نے دریافت کیا کہ اے امیر المؤمنین، میں کچھ وصیت نہ کر جاؤں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کے لیے ان ترک خیرہ فرمایا ہے، اور خیر مال کثیر کو کہا جاتا ہے۔ پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی جو سورہ عادیات کی 8ویں آیت ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ ناظرین، اس میں بھی خیر کے معنی مال کثیر کے ہیں۔ اس میں باریک نکتہ یہ بھی ہے کہ وصیت صرف اس مال میں بہتر ہے جو جائز اور اچھے طریقے سے جمع کیا گیا ہو، یعنی اس کا حصول خیر ہو۔ الوصیت یعنی وصیت کرنا یا تاکید کرنا، للوالدین اپنے ماں باپ کے لیے، والاقربین یعنی اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف یعنی ساتھ دستور کے، معروف طریقے سے۔ یہ لفظ عرف سے ہے، وہ پسندیدہ اور اچھا طریقہ جو شرعاً اور عقلاً درست ہو۔ اس کی ضد منکر ہے۔ حقاً علی المتقین یعنی جو متقی انسان ہیں ان کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، یعنی جو متقی انسان ہوتا ہے وہ اپنے چھوڑے ہوئے مال میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اولاد کے لیے ضرور وصیت کر جاتا ہے۔
یعنی یہ حق ہے، لازم ہے، ضروری ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ناظرین گرامی، صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں یہ حکم اس زمانے میں دیا گیا تھا جبکہ وراثت کی تقسیم کے لیے ابھی کوئی قانون مقرر نہیں ہوا تھا۔ اس وقت ہر شخص پر لازم کیا گیا کہ وہ اپنے وارثوں کے حصے بذریعہ وصیت مقرر کر جائے تاکہ اس کے مرنے کے بعد نہ تو خاندان میں جھگڑے ہوں اور نہ کسی حقدار کی حق تلفی ہونے پائے۔ بعد میں جب تقسیم وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایک ضابطہ بنا دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام میراث کی توضیح میں حسب ذیل دو قاعدے بیان فرمائے۔ یہ قاعدہ یہ ہے کہ اب کوئی شخص کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، یعنی جن رشتہ داروں کے حصے قرآن میں مقرر کر دیے گئے ہیں ان کے حصوں میں نہ تو وصیت کے ذریعے سے کوئی کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے، نہ کسی وارث کو میراث سے محروم کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی وارث کو اس قانونی حصے کے علاوہ کوئی چیز بذریعہ وصیت دی جا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ وصیت کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کی حد تک کی جا سکتی ہے۔ ان دو تشریعی ہدایات کے بعد اب اس آیت کا منشا یہ قرار پاتا ہے کہ آدمی اپنا کم از کم 2/3 مال تو اس لیے چھوڑ دے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ حسب قاعدہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے، اور سب زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی حد تک اسے اپنے ان غیر وارث رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرنی چاہیے جو اس کے اپنے گھر میں یا اس کے خاندان میں مدد کی مستحق ہیں، یا جنہیں وہ خاندان کے باہر محتاج اعانت پاتا ہو، یا رفاہ عام کے کاموں میں سے جس کی بھی وہ مدد کرنا چاہے۔ بعد کے لوگوں نے وصیت کے اس حکم کو محض ایک سفارشی حکم قرار دیا، یہاں تک کہ بالعموم وصیت کا طریقہ منسوخ ہی ہو کر رہ گیا، لیکن قرآن مجید میں اسے ایک حق قرار دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متقی لوگوں پر عائد ہوتا ہے۔ اگر اس حق کو ادا کرنا شروع کر دیا جائے تو بہت سے وہ سوالات خود ہی حل ہو جائیں جو میراث کے بارے میں لوگوں کو الجھن میں ڈالتے ہیں، مثلا پوتوں اور نواسوں کا معاملہ جن کے ماں باپ، دادا اور نانا کی زندگی میں مر جاتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا ناظرین گرامی، فمن بدلہ بعدما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، یعنی پس جو کوئی بدل ڈالے اسے اس کے بعد اس نے سنا اسے تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے بدل ڈالتے ہیں۔ فمن کے معنی آتے ہیں یعنی پس جو کوئی، بدلہ بدل ڈالے اسے یا اس نے تبدیل کیا اسے، بعدما سمعہ یعنی اس کے بعد اس نے سنا اسے، اس کے بعد کی جو اس نے سنا تھا یعنی جو شخص فوت ہونے سے پہلے وصیت کر رہا تھا اور اس کے پاس جو کوئی بھی موجود تھا وہ اس کی وصیت کو سن رہا تھا لیکن بدل دیا، جھوٹ بولا، فإنما یعنی تو صرف یا تو لازماً اسمہ علی الذین یبدلونہ، یعنی اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جو اسے بدل ڈالتے ہیں، یعنی وصیت کے موقع پر موجود تھا کہ وصیت کرنے والے نے کیا کہا سب کچھ معلوم ہے، لیکن وہ جا کر کے جھوٹ بولتا ہے، وصیت کو بدل دیتا ہے، غلط سلط بولتا ہے، تو پھر اس کا گناہ اسی پر ہوگا۔ یہ کہنا ہے اس آیت میں اسمہ علی الذین یبدلونہ، یعنی اس کا گناہ ہے، یعنی وصیت کو تبدیل کرنے کا گناہ اسے تبدیل کرنے والوں پر ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا ان اللہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں چونکہ اس قانون کے ٹھیک نفاذ کا تمام تر انحصار شاہدوں اور گواہوں کی امانت و دیانت ہی پر تھا، شریعت میں وارثوں کے حقوق کا بھی تعین نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے شاہدوں کی عظیم ذمہ داری واضح فرما دی کہ اگر وہ صاحب وصیت میں کوئی رد و بدل کریں گے تو اس کا سارا بار گناہ اس کے سر ہوگا، اس کی کوئی ذمہ داری نہ تو صاحب وصیت پر ہوگی نہ اس کو نافذ کرنے والوں پر۔ سمیع و علیم کی صفات کے حوالے میں تبدیلی کی جسارت کرنے والوں کے لیے تنبیہ اور دھمکی ہے کہ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے اور وہ اس جرم عظیم کی سزا دیے بغیر نہیں رہے گا۔ ناظرین گرامی، آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت کیا ہے؟ وصیت شریعت کی اصطلاح میں وہ ہدایتیں ہوتی ہیں جو دنیا سے رخصت ہونے والا اپنے پیچھے رہنے والوں کو کر جاتا ہے، جو اس کی موت کے بعد پوری کی جاتی ہیں، انہیں غور سے سننا اور من و عن وارثوں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا کسی قرض یا امانت کی ادائیگی جسے پورا کرنا فرض ہوتا ہے تاکہ مرنے والے کے ذمے کوئی حساب کتاب نہ رہ جائے، یا کسی نیک کام کی انجام دہی، کنواں یا ہسپتال وغیرہ بنانا، یا کسی کے لیے مدد دینا، یتیموں اور بیواؤں کی جو فلاحی اداروں کے لیے اگر کسی نے وصیت کی ہو جسے کل جائیداد کے صرف 1/3 حصے کے حد تک صرف کیا جا سکتا ہے۔ وصیت کی شرعی حدود کو قائم رکھتے ہوئے نگرانی کرنا بڑا ثواب ہے اور اس سے بہت سے معاشرتی مسائل سلجھتے ہیں، جبکہ اس میں خرابی پیدا کرنے والے گنہگار ہوتے ہیں
اور انہیں اس خیانت پر اللہ تعالیٰ کی یہاں گرفت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس نے کتمان حق سے کسی خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر جب کہ فوت ہونے والا شخص اس کا رفیق سفر تھا یا اس کے چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے تھے۔ ذرا غور کیجئے کہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات تدبیر منزل کی کس طرح سے حفاظت کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔